میں نے کہا تھا ابو طالب بھائی سے میں سنگاپور آؤں گا انشاءاللہ، تو بولے ایسے بھائی جن لوگوں نے محنت کی ہے ان کو مبارکبادیاں بھی دینی چاہیے. آپ لوگوں نے اس سے پہلے جو جلسہ کروایا تھا اس میں علماء کی شورا کی خدمت کی تھی، اب ہم سب ان کی طرف سے کفارہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا کہ 2-3 کلو حضور کا انتظام کر لیجیے گا، میں قریب میں کھانا پینا کھا کے آؤں گا. اور رہی بات نظر و نیاز کی تو آپ نے مجھے پہلے ہی دے دی ہے، ماشاءاللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. 2-4 لوگ بیٹھے ہیں، میں اس قصبے کے بچوں کو بھائیوں کو مبارکباد پیش کروں، ماؤں کو بہنوں کو، کہ جن کی کوشش کی بنیاد پر بہت دنوں کے بعد مولانا ابو طالب بھائی اس علاقے میں سید صاحب اتنا مبارک جلسہ ہوا. ماشاءاللہ بہت بہت آپ سب کو مبارک ہو. ماشاءاللہ ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں اے اللہ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس میں اللہ نے آیت رکھی وما آتاکم الرسول فخذوہ. تھوڑی سی بات کروں گا انشاءاللہ. ماں بہنیں بیٹھے اور وہ جو لائٹ آئی وہاں کی اس گھر کی اس کے اوپر کی بلب کی بند کر دیں، اوپر کی بلب کی لائٹ بند کر دیں، اوپر کی تھوڑا سا اندھیرا رہتا ہے. جن کے گھر کے دروازے پر ماں بہنیں بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں اگر پنکھے وغیرہ ہو تو ان کا انتظام. صحیح سبھی طرح میری بات ہوا آواز مائی تھوڑی سی صاف رکھ لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے ادب سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عزرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک. میں آپ کے یہاں سورت سے آیا ہے، سورت کا قرآن ہے اور پھر آپ ہی کے یہاں سے میں صبح 8 بجے چلا گیا ایئرپورٹ سے. میں چلا گیا احمد آباد، وہاں سے ایئرپورٹ سے باہر آیا تو پھر رات بھر کا سفر کیا. پھر میں کو لے کر گیا اور بندر کے قریب ہے وہاں سے واپس آیا. میں بہت تھکا ہوا تھا خدا کی قسم، بہت 30 گھنٹے ہو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے، لیکن میں تھکا ہوا تھا. اور پھر سید محفوظ بھائی کے حکم پر بڑی مبارک محفل کے دروازے پر ہوئی سید عالم صاحب بیٹھے ہوئے. تو تھکاوٹ پر میری نظر میں آرام کرنے سے دور نہیں ہوتی، حضور کے ذکر ہی سے دور ہوتی ہے. آج رات میں کہیں تھا، پرسوں بھی کہیں تھا، نرسوں بھی کہیں تھا، کل بھی کہیں رہوں گا. ان 2 دن میں گھر پہ خالی تھا تو میں نے کہا کہ مولانا ابو طالب بھائی یہ میرے بڑے محسنین نہیں ہیں، میں بڑی دل سے قدر کرتا ہوں. گواہ بنا کے بولتا ہوں مولانا ابو طالب بھائی دل سے قدر کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین ان کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں. ایسا خاموش تبلیغ کا خاموش سنیت کی خدمت کرنے والا وجود کم ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آمین کہتے ہیں. اور مجھ سے بولے صبح فجر بعد آصف بھائی اگر آئیے گا تو غوث پاک کی چادر شریف لے کے آئیے اور حضور غوث پاک کی گنبد شریف کا پتھر لیتے آئیے. بڑے بڑے قطب ابدال و اوتاد بھی اگر بغداد شریف جاتے ہیں تو غوث پاک کی گنبد کے پتھر کو چھو نہیں سکتے، لیکن آج انہیں بزرگوں کے صدقے میں غوث پاک سرکار نے یہ کرم کیا کہ وہ پتھر مبارک آپ کی آنکھوں تک پہنچانے کے لیے انتظام کرتے ہیں. سبحان اللہ. جو غوث پاک کے روزے پر چھتری کے کام کرتا تھا اس صاحبان میں قبہ شیخ عبد القادر آج اس پتھر مبارک کو دیکھیں گے انشاءاللہ اور اس چادر شریف کی زیارت کریں گے جو حضور غوث پاک کی مزار شریف کی جائے. سبحان اللہ. آپ سب کے لیے بہت بہت مبارک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ. مطلب یہ ہے کہ اس کی میننگ ہوتی ہے کہ جو میرا محبوب تمہیں دے اسے لے. حضور جو دے اسے لے. اگر حضور کوئی تمہیں گفٹ دیں ایمان کی صورت میں تو اسے رکھیں، سر کر لینا کہ بن جائے گا، اسے لے لو. حضور تمہیں اللہ کا ڈر دیں تو اسے رکھ. حضور تمہیں اپنی محبت دیں تو اسے رکھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن پڑھنے کی توفیق دلوائیں تو ذوق تلاوت کلام ربانی کی نعمت رکھ. جو حضور کی بارگاہ سے تمہیں نعمت ملے اسے رکھ. آج لوگوں کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی، حالانکہ شاعر نے کہا تھا کیا پوچھتے ہو ہم سے فضیلت رسول کی،
قرآن اٹھا کے دیکھ لو سیرت رسول کی، ظاہر قسم خدا کی تو محشر میں دیکھنا ہر شخص کو پڑے گی ضرورت رسول کی، ہر شخص کو پڑے گی ضرورت رسول کی۔ آج جن کے دروازوں پر مجلسیں نہیں ہوتی ہیں، جن کو حضور کا ذکر راس نہیں آتا، جن کے چہرے پر داڑیاں نہیں، جن کو حضور کی مسجد سے اذان کی آوازوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ سب میدان محشر میں انہی چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھیں جن چہروں نے اپنی پیشانی کو حضور کے رب کی بارگاہ میں جھکایا، انہی زبانوں کو دیکھیں گے جن زبانوں پر سچائی کا غلبہ تھا، انہی آنکھوں کو دیکھیں گے جن آنکھوں نے جلوے حضور دیکھے، انہی بچوں سے محبت کریں گے، ان کے قریب جانا چاہیں گے جن بچوں نے اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگا لگا کر چھالے پڑ گئے، آبلے پڑ گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل میں بیٹھنے والوں کے لیے تری چادر بچھا دیا۔ یہ بہت بڑے کرم کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا حبیب ہے اسے ذیل دے، سبحان اللہ۔ اب اگر یہ آیت کوئی ماں سنتی ہے تو پھر اپنے بیٹے کو تربیت دینے میں اس آیت کا استعمال کرتا ہے۔ اگر کوئی باپ اس آیت کو سنتا ہے تو پھر اپنی بیٹیوں کو تربیت دینے میں حضور کی نعمتوں کا سہارا لیتا ہے۔ مجھے اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ باپ اور ماں ان نعمتوں کو اگر اپنے قریب رکھتے ہیں تو ان کی اولادیں بھی نیک ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری ماں بہنیں بیٹھے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں تو اپنے بچوں سے ملنے آیا، یہ بچے آپ کی گود کے ہیں اور موسم گرمی کا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ حضور سے یہ شباہتیاں فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں بڑی تیز ہوا چل رہی تھی، بڑی تیز ہوا چل رہی تھی، تو کسی نے حضور سے فرمایا کہ آقا بڑی تیز ہوا چل رہی ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں چپ رہو، چل نہیں رہی ہے، میرا خدا چلا رہا۔ سبحان اللہ، رب کی مرضی سے ماشاءاللہ۔ یہ گرمی بھی، یہ سردی بھی اور یہ بارش کا موسم بھی سب اللہ کی مرضی سے۔ اسی بہانے پسینے نکلتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ آپ سب کا یہاں پر بیٹھنا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھنے کے مترادف بنا دے۔ زندگی میں آپ کم سے کم ایک مرتبہ حضور کا دربار بھی دیکھ لیں، میری اپنی خواہش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عورتیں آئی تھیں اور کہا تھا آقا آپ جو تقریر کرتے ہیں نا وہ مرد سنتے ہیں، وہ مرد سنتے ہیں، ہم تو آپ کی تقریر سے محروم ہیں۔ سبحان اللہ، مرد آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کی نالیل شریف کو سر پہ رکھا کرتے ہیں، یہ مرد لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ غزوات میں جنگوں میں شریک ہوتے ہیں۔ آقا ہم کیا کریں، ہم کو بھی ثواب کا جذبہ پیدا ہے، ثواب حاصل کرنے کی للک پیدا ہوتی ہے، لیکن اب کیا کریں، کم سے کم اپنی تقریر ہم عورتوں کو بھی سنا دیا کریں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک ہفتے میں نکالا جو بدھ کا دن تھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدھ کے دن اپنے مبارک مدینہ شریف کے شہر کی عورتوں کو اللہ اس کے رسول کی باتیں سنایا، خود اللہ کا رسول، اللہ اس کے رسول کی باتیں سناتا ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ورنہ عورتیں کہاں حضور کی مجلس میں بیٹھ پاتی، نماز کے لیے جو آتی تھی وہ پہلے کا مسئلہ تھا۔ ہاں عورتوں میں ایک عورت ایسی تھی، کہہ دو سبحان اللہ، جس کو حضور کے اس مبارک جملے سے کس قدر محبت تھی۔ اس کی ایک عادت تھی، پہلے کے دور میں مجھے یاد ہے اور بھائی سگے صاحب کہ جب ہم لوگ بچپن میں تھے نا تو وہ مسجد کے منڈیروں پر مغرب کی اذان کے بعد محلے کی عورتیں کبھی کبھی آٹے کا چراغ بنا کے اس میں گھی کا تیل ڈال کے اسے روشن کیا کرتے۔ اب وہ دن ختم ہو گئے، یہ نئی روشنی نے اس کی جگہ لے لی۔ پہلے کے دور میں میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جہاں نمازیوں کی چپلیں ہوتی تھیں وہاں پر عورتیں اپنے دوپٹے سے صاف کرتی، دروازے پر جو بھی گندگی ہوتی تھی میں نے اکثر دیکھا کہ ماں بہنیں ہی رات کے آخری حصے میں سورج کے نکلنے سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے مسجد کے دروازے پہ جھاڑو لگا دیا کرتے۔ سمجھے، اس سے آپ کی اور میری انسلٹ ہی نہیں ہوتی، انسلٹ ہی نہیں ہوتی۔ بابا فرید گنج شکر سے کسی نے کہا تھا کہ مجھے آپ کی تقریر اچھی نہیں لگتی، آپ کی تقریر مجھے پسند نہیں آتی، میری سمجھ میں نہیں آتی، میرے دل کو نہیں چھوتی ہے۔ بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو مسجد میں جھاڑو لگایا کرے۔ بولے مسجد میں جھاڑو لگایا کرے۔ اس نے کہا کہ حضور مسجد میں جھاڑو لگانے سے کیا ہوگا؟ آپ فرماتے کہ تو خدا کے گھر کو صاف کرے گا، خدا تیرے دل کو صاف کر دے گا۔
وہ پہلے کے دور میں بڑا پیارا ماحول تھا، بہت خوبصورت. مائیں بھی دروازے پر کھڑی ہو کر کے اپنے بچوں سے کہتی تھی بیٹا میرے دوپٹے سے جا کر کے ممبر و محراب کے مگری کے جالے سے. سمجھ رہے آپ؟ وہ دن اب کمزور ہو گئے، دعا کرے وہ پھر سے لوٹ آئے. آمین کہتے ہیں. ایک عورت تھی جو مدینہ شریف میں، یہ کیوں عورتیں کرتی تھی معلوم ہے؟ اس لیے کہ ان کے قبیلے کے، ان کے ڈپارٹ کے ایک عورت نے مدینے میں ایسا کیا. اس کی عادت تھی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر کے اپنے گھر چلے جاتے تو اس عورت کی عادت کیا تھی؟ عورت حضور کی مسجد میں جاتی، سب سے آخر میں سارے نمازی نکل چکے ہو، اپنے دوپٹے سے حضور کی مسجد میں جھاڑو لگاتا. بالخصوص جن جن راستوں سے حضور نکل کے اپنے گھر میں گئے ہوتے تھے ان راستوں کی مٹی کو چومتی رہتی. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. آپ کے قصبے کے لوگوں کی مبارکبادیاں ان کے حصے کی باقی رہ گئی. ایک ایسا تاریخی جشن کیا جس کا ذکر آج بھی غلام نور مجسم بھائی سے بہت دیر تک مغرب سے پہلے بات ہو رہی تھی، بہت دیر تک اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس محفل کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ اسے قبول فرمائے جو گنگا پور کی زمین پر مدینے کے تاجدار کے نام سے موسوم ہوئی ہے. اور علماء کرام کی ظاہری اور بشری جو نیابت ہے اللہ اس کے سائے میں نئی نسلوں کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہتے محبت کے ساتھ. قرآن کرم فرماؤں میں سے مبارک شخصیتیں موجود ہیں. تو دیکھیں اس عورت کا کارنامہ عشق شکی، اس کی عادت تھی بالخصوص وہ راستہ جس راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کی طرف گئے ہوتے تھے. وہ عورت اپنے دوپٹے سے اس حجرے کی طرف کی گزرگاہ مصطفیٰ کو بوسہ دیا. 2-3 دن کے بعد اس کا عمل کیا سن لیا. اور جب یہ کام سے فارغ ہو جاتی نا تو اس کے بعد وہ عورت ایک پردے کے پیچھے سے مسجد نبی شریف میں خوخہ صدیق اکبر کے قریب سے بیٹھ کر کے چپ کے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا کرتی. سبحان اللہ. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. چہرے مصطفیٰ کو دیکھا کرتی، جس کے لیے میں نے بہت شعر پڑھا. تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے. رخ پاک مصطفیٰ کو دیکھتی رہی. اتفاق دیکھیں کہ 2-3 دن وہ عورت نظر نہیں آئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بوڑھی اماں کدھر گئی؟ وہ چپ کے بیٹھ کے میرے چہرے کو دیکھتی، وہ کدھر گئی؟ سبحان اللہ. تو صحابہ نے معلوم کیا کہا؟ بولے آقا ان کا انتقال ہو گیا. وہ تو انتقال کر گئی، فوت ہوئی، وہ مر گئی. میرے آقا فرماتے ہیں کب؟ 2-3 دن پہلے. پھر وہ بقی شریف میں ان کی مٹی ہوئی، تدفین عمل میں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. حضور نے اپنے صحابہ کو لیا، فرمایا کہ مجھے ماں کی قبر تک پہنچاؤ، اس بوڑھی ماں. جب لوگوں نے بتایا کہ حضور یہ آپ کی عاشقہ، آپ سے محبت کرنے والی خاتون کی اما جان کی خبر ہے، تو بزرگوں نے فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے اس کے انتقال کے 2 یا 3 دن کے بعد اس کی قبر کے قریب قبلہ کی طرف منہ کر کے پھر سے الگ سے حضور نے نماز جنازہ پڑھی. تو ایسا ہو سکتا ہے حضور چاہے تو ہو سکتا ہے. مختار دو عالم ہے جو چاہے کسے لکھ دیں، ہے کون دو عالم میں روکے جو قلم لگا. میرے آقا نے پڑھی نماز جنازہ، اس کے بعد حضور نے کیا کہا؟ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں تمہیں پتا تھا اس بوڑھی عورت کے بارے میں؟ حضور نہیں معلوم. میرے آقا ارشاد فرماتے یہ بوڑھی عورت مجھ سے بھی محبت کرتی تھی، اس قدر محبت کرتی تھی مجھ سے، اس قدر محبت کرتی تھی، اس کے بدلے میں اس سے اللہ کا رسول بھی محبت کرتا تھا، خود اللہ بھی اس سے محبت کرتا تھا. ایک بوڑھی عورت جس کا مدینے میں سوائے حضور کے کوئی نہیں، اگر وہ حضور سے محبت کرے تو خدا بھی اس سے، مقربان بارگاہ الہ بھی اس سے محبت کرے. کیوں؟ اس کو یہ خبر لگ گئی تھی حضور جو دے مجھ سے لے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. تو حضور نے اپنی محبت دی اپنی امت کو. خود مولا کائنات سے حضور نے ارشاد فرمایا اے علی، جملہ سنیے گا، جہاں کوئی خطرہ نہیں تھا وہاں یہ بات کی گئی،
جہاں نور بن کے دونوں شہزادے پیدا ہوئے، مخدوم کائنات ادھر کی پہلی بہار امام حسن اور امام حسین. کیا فرمایا مولا علی نے؟ اے مولا علی سے حضور نے کیا فرمایا؟ اے علی اپنے بیٹوں کو میری محبت سکھانا. اللہ، جن کے سر مبارکہ کے ہر بال میں عشق رسول سمایا ہوا، جن کا کوئی نام لے لے تو اس کے دل کے اندر عشق رسول کی عدت پیدا ہوگا. کیوں کہا حضور نے؟ حضور جانتے تھے کہ اگر میں علی سے کہوں گا تو پھر کوئی علی سے محبت کرنے والا علی کے غلاموں سے کرے گا. حضور جو تمہیں دے وہ لے. دیکھیں صحابہ کرام، وہ عورتیں جمع ہونے لگی بدھ کی شب، ٹھیک ہے، بدھ کی بعد مغرب، میں نے سنا مغرب کا عشاء، حضور کی باری جس بیوی کے مکان میں ہوتی تھی وہاں عورتیں جمع ہو گئی. کہہ دو سبحان اللہ. اب ان عورتوں کو حضور کی گفتگو سے ایک فائدہ یہ ہوا، حضور نے تقریر فرمائی. پتہ نہیں کو میرا دل ادھر آ گیا کہ میں نے سوچا کہ ماں بہنوں کی طرف بات کروں. اچھا آپ سوچیں گے مفتی حماد صاحب نے یہ بات کی ہے تو آج یہ بھی بات کر رہے ہیں. ایک ذمہ داری ان پر زیادہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ماں بہنوں پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں. بابا فرید گنج شکر، بابا فرید گنج شکر کون ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ، غریب نواز کے پوتے، خواجہ عثمان ہارونی کے پر پوتے، حاجی شریف زندنی کے پر پوتے کے بیٹے، سرکار محبوب الہی صابر پاک کے پیر ہیں. سبحان اللہ کا بہت بڑی بات. صابر پاک ذرا محبت سے کہتے ہو سبحان اللہ. تاجدار مدینہ کانفرنس کے نام سے لے ہاتھوں بٹا کے بدل لبیک یا رسول اللہ. ہمیشہ اسی نام کو رکھنا ہی چاہیے. جیسا ہونے ایک گھنٹے کا پروگرام ہو لیکن ہوتا رہنا چاہیے. وہ گھر آباد رہتے ہیں، وہ قصبے آباد رہتے ہیں جہاں حضور کی باتیں ہوتی ہیں. رب کعبہ کی قسم وہ گھر اجڑ نہیں سکتا، وہ بستیاں اجڑ نہیں سکتی ہیں، وہ قصبے کبھی ان کے آشیانے اجڑیں گے نہیں جن قصبے کے گلی کوچوں میں حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی باتیں ہوتی ہیں. مجھے یہ 20 لوگ ہیں اپنی جماعت، 20-25 لوگ ہیں بلکہ وہ چھوٹی سی مسجد کی بنیاد رکھوائی حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب نے. بولے حضور اس مسجد کا نام غوث پاک کے نام پہ رکھنا چاہتا ہوں. بولے رکھ دو. بولے حضور یہ بڑی لمبی ذمہ داری ہے، کیسے ہو پائے گا؟ بولے جس کے نام پہ رکھو گے وہی ساری ذمہ داری ہے. 45 لاکھ روپے کے آس پاس خرچ ہوئے. لاک ڈاؤن میں بھی بلیموں میں مسجد میں کام چلتا رہا، کام چلتا رہا، کام بند نہیں ہوا. کیوں؟ غوث پاک کے نام کی مسجد، خدا کی مسجد غوث پاک کے نام محبت سے. تو آپ اس کام کو کرتے رہیں انشاءاللہ. ذکر حضور کبھی بند نہیں ہو سکتا، کبھی کم نہیں ہو سکتا. اور یہ بات بتا دو دنیا والوں سے، یہ جو مسجد سے آوازیں کم کرائی جاتی ہیں نا، حضور صوفی صاحب سے اللہ فرماتے ہیں آوازیں کم کرانے والوں کی تعداد کم ہو سکتی ہے، مسجد کی تعداد کم نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ ریورس کر دوں، آوازیں کم کرانے والوں کی تعداد کم ہو سکتی ہے، مسجد کی تعداد کم نہیں ہو سکتی. یہ مسجد تو زمین کا بیلنس برابر کر. اگر یہ خدا کے گھر نہ ہو تو اللہ کا یہ عذاب نازل ہو جائے. سمجھ گئے آپ؟ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سب کی زندگی کا سبب ہے اللہ کا گھر. ایک بوڑھا آدمی لاٹھی کے سہارے سے وہاں سجدہ کرتا ہے، زمین پر عذاب نہیں آتا. ایک بوڑھی ماں مسجد کے قریب سے گزرتی ہے، اس کی دیواروں کو بوسہ دیتی ہے. اس کی اس نسبت کی وجہ سے وہ دیوار کے صدقے میں ہمارے اور آپ کے گھر کے در و دیوار سلامت ہے. ایسی بات نہیں ہو گئی مسجد، جو چاہے گرا دے، جو چاہے کم کرا دے. ارے میرے بھائی کم ہو جاؤ، یہ کم نہیں ہو ہے کہ نہیں. ڈاکٹر اقبال کو کھلی اڑائی وہ بات صاحب بولا کہ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنخس. کہہ دو پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، ہے کہ نہیں انشاءاللہ. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ہم نہیں رہیں گے، ہماری اولادیں رہیں گے انشاءاللہ. اور اگر ہماری اولادیں بھی نہ رہی تو اللہ دوسری قوم سے لائے گا انشاءاللہ. ذرا محبت سے کہہ دو تاجدار مدینہ کانفرنس. فیضان تاجدار مدینہ زندہ باد، فیضان تاجدار مدینہ. حضور نے اس محفل میں کیا فرمایا؟ اے عورتوں، جب تمہارا شوہر تمہارے گھر میں آئے تو اسے خندہ پیشانی سے مسکرا کر کے اس کا ویلکم، اس کا استقبال کرو. اب آپ گھر میں جا کے اپنی بیوی سے کہنا آج تو بڑی مطلب کی بات ہوئی ہے، تو یہ بات بنے گی نہیں. اپنی بیٹی سے بھی کہنا، ان باتوں کو اپنی بیٹیوں سے بھی کہنا، اپنی بہنوں سے بھی کہنا، تب تو بات بنے گی. وہ خالی بیوی کو کبھی چھیڑ خالی کرتے ہوئے آج تو مولوی صاحب نے عورتوں کے بارے میں رہنا. جب عورتوں کی بات آئے تو پھر بیٹی کو بھی سامنے رکھے.
اپنی بہن کو بھی سامنے رکھ لیا گیا، تب تو گفتگو کے عمل میں مزہ آیا۔ حضور نے کیا فرمایا، جب تمہارا شوہر تمہارے گھر میں آئے تو تم نے جو فرمائشوں کے انبار دیے تھے صبح کو، تم یہ دیکھتی ہو کہ وہ جھولے میں اتنے سامان تو آئے نہیں ہیں، تم دروازے پر سے ناراض ہو جاتے۔ اے عورتوں، اپنے شوہر کو تھکے ماندے شوہر کو دن بھر کاروبار میں تب تک آ کے پریشان ہو کے آیا، اسے آنے دیں، ارے سکون کی سانس لینے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ جب اس کا مزاج ٹھیک ہو جائے تو اس سے کہو آپ سے اپنی چیز منگوائی تھی آپ نے لائی نہیں، اگر وہ کہتے کل لے آؤ گا، کوئی بات نہیں، کل اللہ توفیق دے گا لے کے آتا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ آپ اسی وقت اس پر ناراض ہو جائیں تو شوہر کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک تو گاہک سے پریشان، مکان مالک سے پریشان، بجلی بل والے پریشان کر رہے تھے، جو قرضہ لیا اس نے دیا نہیں وہ پریشان کر رہے تھے، کچھ لوگ ادھار لے کے گئے اب تک وہ نہیں آئے، ہے کہ نہیں ٹینشن، اوپر پلس سے وہ گھر میں عورتوں کا معاملہ۔ حضور نے فرمایا اے عورتوں، جب گھر میں تمہارا شوہر آئے نا، اس سے محبت سے مسکرا کے ملنا اور اسے اندر لے جانا، اس کے کھان پان کا انتظام کرنا۔ جب نارمل طبیعت ہو جائے تو بات کرنا کہ میری فرمائش مل گئی، تم فوراً درج پڑو گے تو دقت ہو جائے گی۔ یہ بات حضور نے بیان فرمائی۔ تقریر سننے والی عورت کا نام تھا حضرت ام سلیم، پھر ریورس کرتا ہوں، حضرت ام سلیم، نام بولے، آواز نہیں آئی۔ میں تقریر ایسی کرتے نہیں کہ جس سے لوگ یہ کہیں ارے مشیر بھائی ماشاء اللہ سبحان اللہ، مشیر بھائی مبارک۔ تقریر میں ایسے نہیں کرتا کہ لوگ کہیں کہ نہیں معلوم ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ لوگ کہیں کہ یار یہ مجھے یاد ہو گئی۔ ام سلیم سن رہی تھی تقریر حضور کی، حضور نے فرمایا عورتوں اپنے شوہر کو خندہ پیشانی سے آنے دیا کرو۔ ام سلیم اپنے گھر چلی گئی اور جب شام کو ان کے شوہر آتے ام سلیم دروازے پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنے شوہر کا وہ استقبال کرتی تھی اور مسکرا کر کے انہیں گھر لے کے جاتی تھی۔ پروفیسر وسیم بریلوی نے ایک شعر کہا، غزل کا شعر ہے لیکن حدیث شریف سے قریب ہے، دیکھنا کتنے لوگ شعر سمجھتے ہیں۔ اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے، تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹے تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ یہ غزل کا شعر ہے لیکن ہے حضور کی حدیث شریف کی تعبیر۔ اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے، تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹے تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ حضور جو تمہیں دے وہ لے، حضور نے جو دیا وہ لے لیا۔ ام سلیم بیٹی میں اپنے گھر آ گئی، گھر میں شوہر کا استقبال کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، ام سلیم کہتی میرا شوہر صبح کو کاروبار کرنے کے لیے نکلا نا، اچانک میرا ایک بیٹا تھا 10-12 سال کا، تڑپا اور تڑپ کر گھر میں انتقال کر گیا، اچانک بس بیماری اٹھی اور مر گیا۔ ام سلیم نے کہا کہ اللہ اکبر، میں تڑپ گئی۔ وجہ یہ ہے کہ شوہر کے آنے کا وقت تھا، شوہر کے آنے کا وقت تھا اور حضور کے ایک جملے پہ عمل کرنے کا وقت تھا، تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اپنے شوہر کو اپنے ٹینشن کی باتیں نہ بتایا تھا جب تک اس کا موڈ فریش نہ ہو، قاعدے سے بیٹھ نہ جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اب ام سلیم کہتی ہیں کہ بس میں پریشان ہو گئی، اگر میں روؤں گی چیخوں گی چلاؤں گی تو میرا شوہر اور تکلیف میں آئے گا، حضور کے کہے ہوئے پر عمل نہیں ہوگا۔ تو مخدومہ ام سلیم نے کیا کیا، میری بہن میری ماں سن، مخدومہ ام سلیم کہتی ایک چادر میں میں نے اپنے بیٹے کی لاش کو سمیٹا اور اسے کوٹری میں تالا بنا دیا، کوٹری میں رکھ کے تالا بنا دیا۔ یہ حضور کی حیات کی مبارکہ کے ادوار کی کہانی ہے، جب حضور ظاہری طور پر مدینہ شریف میں موجود ہو، حالانکہ ابھی بھی ہماری اعتقاد ہے، سمجھ رہے ہیں، معلوم ہے، اپنے بیٹے کی لاش کو چادر میں لپیٹ کے کوٹری میں ڈال دیا، تالا بنا کر دیا۔ ام سلیم کہتی ہیں شام کے وقت دروازے کے قریب بیٹھ گئی، جیسے میرا شوہر آیا، اب حدیث شریف کے جملے سنیں، جیسے میرا شوہر آیا ام سلیم کہتی ہیں میں نے مسکرا کر کے سلام کیا۔ میری بہنوں سنو، تم گھروں کو آباد کر سکتے ہو، میری ماں سنو، تم اجڑے ہوئے آشیانے کو بسا سکتے ہو۔ بابا فرید گنج شکر نے کیا کہا تھا، اے میری ماں تیرا بیٹا فرید اتنے اونچے اسٹیٹس پر ہے
کہ جو فرید کو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. بولے ہاتھوں بڑھا کے اللہ اس کا ثواب اس علاقے کی قبرستان کے مردوں کو عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. سنیں کیا کہا بابا فرید نے، امی جان آج تیرا بیٹا فرید اتنے اونچے مقام پر ہے جو اسے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. اللہ تو ماں نے کہا نا 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 میرے بیٹے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، سارا کمال میرا ہے. کس نے کہا؟ کچھ بولو. ہاتھوں بڑھا کے بولو. کس نے کہا؟ ماں نے کہا. ماں نے کہا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں فرید، یہ سارا کمال میرا ہے. تو فرماتے بابا فرید اے میری ماں نا نا، میں نے محنت کیا، ایک پیر میں کھڑے ہو کے قرآن میں نے پڑھا، روٹیاں اپنے حصے کی دوسروں کو دے دی، نوافل کی کثرت میں نے کی، قرآن کی تلاوت میں نے کی، اللہ کے نعرے میں نے لگائے، مخلوق کی خدمت میں نے کی، بیواؤں یتیموں غریبوں مسکینوں کی چارہ گیری میں نے کی. اے میری ماں میرا کمال ہے، اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹے فرید اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہ پیدا ہوتا. ذرا سوچو ایک عورت اگر تھوڑی سی محنت کر کے وضو بنا کے اپنے بچے کو دودھ پلانے لگے، وہ بچہ بڑا ہو کر کے ہو سکتا ہے اس کے بڑھاپے کا سہارا نہ بنے، لیکن آخرت میں اس کی بخشش کا سہارا ضرور بنے گا. بن سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھوں بتا کے بولو 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 انشاءاللہ. دقت یار گرمی پڑ رہی ہے، دن بھر منہ دھلنے کا دل کہتا ہے. اگر ماں بہنیں یہی کام اپنے بچوں کو وضو کرا کے دودھ پلائیں تو بچہ آگے چل کے کچھ بنے نہ بنے بابا فرید نے شکر کی سنتوں پر عمل کرنے والا ضرور. بہت بڑی بات بڑی بات. اللہ ہم سب کو، ہماری ماں کو، بہنوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو مخدومہ ام سلیم کہتی ہیں جب میرا شوہر گھر پہ آیا نا تو میں نے مسکرا کر کے سلام کیا. لاش کہاں ہے؟ کوٹری میں. ام سلیم کہتی میرا شوہر اندر آ رہا ہے تو میں نے اپنے شوہر کے لیے وضو میں پانی کے لیے لوٹے میں پانی مانگا. میں نے کہا وضو فرما لے. میرے شوہر نے وضو کیا. جب وضو کر رہا تھا تو میں نے مصلی بچھا دیا. اس نے نماز کی تیاری کی. پھر ام سلیم کہتی ہے میں نے گرم گرم روٹیاں بنائی. میری بہنوں سنو، تم سے مخاطب کر رہا ہوں، تمہاری گود کے پلے ہوئے یہ تمہارے بھائی، تمہارے بھتیجے، تمہارے بھانجے میرے سامنے بیٹھے ہوئے. ان کو دیکھ کر کے تمہاری باتیں کرو. کل تمہاری کوکھ سے کوئی ایسا عاشق پیدا ہو جو فلسطینیوں کے درد کو محسوس کر سکے، جو اللہ کے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کرنے کی تھیوری اللہ سے مانگے. کوئی تو محنت کرنے والا آئے زمین پر. ہم لوگ نے خالی وقت برباد کیا. آپ کبھی اپنا دعا کرو کہ ماؤں کی گود میں کوئی ایسا سپہ سالار پیدا ہو جس کو دیکھ کر کے محمد بن قاسم محمود غزنوی سلطان صلاح الدین ایوبی کی یاد آ جائے. اگر تھوڑی سی محنت کرے مائیں تو بڑا کام بن سکتا ہے، بڑا کام بن سکتا ہے. حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ مسکرا کے سلام کیا، اندر گئی، پانی کے لیے انتظام کیا، وضو کیا، نماز کے لیے مصلی بچھا دیا، گرم گرم روٹیاں بنائی. روٹیاں بن گئی تو نماز سے فارغ ہوا میرا شوہر، میں نے دسترخوان بچھا دیا. میرے شوہر نے گرم گرم روٹیاں کھائی. ام سلیم کہتی ہیں جب روٹیاں میرا شوہر کھا رہا تھا، اب جتنے شادی شدہ لوگ ہیں وہ میری ایک بات کو اشارے میں سنیں گے. ایک مرتبہ کہوں گا یا بمشکل ایک مرتبہ اور کہہ دوں گا، تیپارہ نہیں کہوں گا. بچے بیٹھے ہیں، جوان بچیاں بیٹھی ہیں، اچھی بات نہیں ہے، تھوڑے قسم کی گفتگو ہو جائے گا. ام سلیم کہتی ہیں میرا شوہر جب کھانا کھا رہا تھا تو مجھے بیٹے سے زیادہ حضور کی حدیث یاد آئی. جب شوہر آئے تو اسے ٹینشن مت لینا، لاش بغل میں رکھی. لاش کہتے ہیں مجھے اپنے بیٹے کے درد سے زیادہ حضور کے قول پر عمل کرنے کا دل کرا. میں اپنے شوہر کو سبور کیسے دوں؟ جب سے میری شادی ہوئی اتنا بن سمر کے میں کبھی اس کے بستر پہ نہیں گئی. سمجھ رہے؟ ام سلیم کہتی ہیں اس دن جتنا بن سمر کے یعنی میک اپ کر کے وہ بن سمر کے میں اپنے شوہر کے بستر پہ گئی. میں اپنے شوہر کے بستر پہ گئی. کھانا کھانے کے بعد اشارے کی ایک بات ہے. ام سلیم کہتے ہیں جب میرے شوہر نے میری طرف دیکھا تو اس کے دل میں میاں بیوی سے ملنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ پیدا ہوا. ام سلیم کہتے ہیں میرے شوہر نے اپنے خواہش کو مکمل کیا. اشارے کی بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب ام سلیم کہتی ہیں میرا شوہر تھکا ہوا تھا، کچھ اس کو ریلیف ملا، آرام ملا، تو میں نے گھما کے بعد کی. اب حضور کے کہے ہوئے پر عمل ہو گئے. شوہر آسودہ ہو گیا، اسے قلبی سکون مل گیا، جسمی سکون مل گیا، روحی سکون مل گیا. نماز پڑھ لیا، پیٹ بھر گیا.
میں نے مسکرا کے بعد عقلی سکون مل گیا، ساری پریشانیوں سے محفوظ میرا شوہر لیٹا ہوا تھا. تو میں نے اپنے شوہر سے کہا اے میرے شوہر حضرت طلحہ ابو طلحہ، اے میرے شوہر ابو طلحہ یہ بتاؤ کہ تم کس کی امانت ہو؟ دیکھیں تم کس کی امانت ہو؟ تو جناب ابو طلحہ کہتے ہیں اے میری بیوی ام سلیم میں اللہ کی امانت ہوں. کس کی؟ اللہ کی. مجھے بولو. اللہ کی. میں اللہ کی امانت ہوں. تو ام سلیم نے کہا اگر اللہ آپ کو لے لے تب بات کرنی ہے بیٹے اور گھما کے لانا. اگر اللہ آپ کو لے لے مجھے چیخنا چلانا چاہیے، مجھے شور مچانا چاہیے، شکوا کرنا؟ نہ میں اللہ کی عبادت ہوں. اگر اللہ مجھے لے لے تو اس میں چیخنا چلانا شکوا شکایت نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی ہم امانت ہیں، جب چاہے لے لے. ام سلیم کہتے ہیں اچھا تو یہ بتاؤ میں کس کی امانت ہوں؟ تو جناب ابو طلحہ کہتے ہیں میری بیوی ام سلیم تم بھی اللہ کی امانت. کہا اللہ اگر ہمیں لے لے تو آپ کو شکوا شکایت چیخنا چلانا چاہیے، اور میں نہیں اس کی امانت کی. 4 آنسو بہائے، امانت جس کی تھی اس نے لے لیا. اب ام سلیم نے اپنے بیٹے کی بات کہا میرے شوہر اپنے جو بیٹا ہے نا 10-12 سال کا وہ کس کی امانت ہے؟ جناب ابو طلحہ نے کہا میری بیوی وہ بھی تو اللہ ہی کی امانت ہے. کہا اگر اللہ لے لے تو کہا رونا نہیں چاہیے، چیخنا نہیں چاہیے. کہا اللہ لے لے تو اسے رونا نہیں چاہیے، تڑپنا نہیں چاہیے، شکوا نہیں کرنا چاہیے. کہا واقعی اگر اللہ اسے لے لے تو کہا میں نے کہہ دیا ام سلیم چیخنا چلانا نہیں چاہیے. ام سلیم نے رو کر کے کہا کہ اسے پھر اللہ نے لے لیا، اسے لے لیا. کہا اتنا سنا تو اٹھ کے بیٹھ گئے بستر سے. جناب ابو طلحہ جب بستر سے اٹھ کے بیٹھے نا کہا تم نے یہ کیا کہا؟ بیوی رو رہی تھی، اس کے دوپٹے میں اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو جذبے ہو رہے تھے. کہا تم نے کہا نا کہ امانت جس کی ہے اس نے لے لیا. کہا بیٹا مر گیا؟ کہا بالکل. کہا کب کی بات ہے؟ کہا آج کی بات. کہا کہاں پہ ہے؟ کوٹری کا تالا کھلا کے چادر میں لپٹی ہوئی اپنے ہی بیٹے کی لاش. بیٹے کی لاش، چھوٹے سے بیٹے کی لاش. پڑوسی ملک میں ایک کانوینٹ اسکول پر 7-8 سال پہلے حملہ ہوا تھا، 350-400 بچوں کو شہید کیا گیا. یاد ہے نا؟ اگر ہسٹری یاد ہے اس میں ایک صاحب کا چھوٹا سا بچہ تھا 3-3.5 سال کا، پہلے سال اسکول گیا، اس کی بھی لاش پڑی ہوئی تھی. جب اس بچے کو اٹھا کر کے وہ اپنے گھر لے کے آ رہے تھے تو ایک اخبار میں ان کا جملہ شائع ہے. اخبار میں اس کے چھوٹے سے بچے کو اٹھایا ہوا تھا اس نے اپنے بچے کو، اور اس کے نیچے اس باپ نے کیا کہا تھا یہ میرا بیٹا 3-3.5 سال کا ہے، چھوٹا سا بیٹا ہے. لیکن آج پتا چلا ہے کہ چھوٹا جنازہ کتنا بھاری ہوگا. محسوس کرتے ہو؟ سمجھ رہے ہیں؟ تعجب کیا اگر بچوں نے پہلے اپنی جانیں دی. جن لوگوں نے مولا علی اصغر کے کردار کو دیکھا ہے وہ تڑپ کے بول دے یا حسین. ہاں تو بولا کہ بولے یا حسین. تعجب کیا اگر بچوں نے پہلے اپنی جانیں دی. یہ بچے ہیں انہیں پہلے ہی سو جانے کی عادت. اللہ اکبر اللہ اکبر. ام سلیم کہتی ہے میں نے بتایا تو میرے شوہر کی لاش کو چیخ پڑے رونے لگے، آنگن میں لے کے بولے میری بیوی تم نے یہ کیا کیا؟ اب پھر سے ریورس کرتا ہوں. ام سلیم سے ان کے شوہر ابو طلحہ نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ مجھ سے مسکرا کے باتیں کی، میرے لیے وضو کا پانی لایا، گرم گرم روٹیاں بنائی، دسترخوان لگایا، پیٹ بھر میں نے کھانا کھایا، میک اپ کر کے بن سنور کے تو میرے پاس آئی. میں نے اپنی خواہش کو تکمیل تک پہنچایا، میں سکون سے سونے کے ارادے سے کہا تم نے میرے مرے ہوئے بیٹے کی خبر نہیں دی. اس گھر میں میرے بیٹے کی لاش رکھی ہوئی، تم نے مجھے کھلایا، تم نے مجھے پلایا، تم نے میری شوق کو آسودہ کیا، مجھ سے مسکرا کے باتیں کی. تم نے کیا کیا ام سلیم؟ ام سلیم رو کے بولی میرے شوہر میں نے وہی کیا جو آمینہ کے لال نے کہا، میں نے وہی کیا جو حضور نے کہا. خدا کی قسم ہے میرے شوہر میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، وہی کیا جو مدینے والے یاد آئے. اللہ فرماتا ہے جو دو اسے دے. حضور نے مجھے یہی دیا. عورتوں کی تقریب میں حضور نے یہ بیان کیا تھا اے میری بہنوں، اے میری بہنوں جب تمہارا شوہر تمہارے گھر میں آئے تو اس سے خندہ پیش آنے سے مسکرا کے لڑ جھگڑ کے دروازے پر اس سے اپنی فرمائشوں کی بات مت کیا کرو. ام سلیم اپنے بیٹے کے ساتھ، ابو طلحہ اپنے بیٹے سے چمٹ کے رو رہے تھے. فجر کی اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر.
تو ام سلیم نے کیا کہا؟ توجہ ہے، آپ فرماتی میرے شوہر جائیں حضور کی مسجد میں نماز پڑھیں، حضور سے کہنا میرے بیٹے کی مغفرت کی دعا، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ عورتیں حضور سے کتنی محبت کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ حضور سے کہنا کہ میرے بیٹے کی مغفرت کی دعا کر دیں، اللہ اکبر۔ آپ یقین کریں، ابو طلحہ فرماتے میں گیا حضور کی مسجد میں، حضور کے پیچھے میں نماز پڑھا، جب نماز پڑھ کر کے حضور نے دعاؤں سے نوازا، اپنے ارشادات بیان فرمائے، جب سارے صحابہ حضور کی اجازت سے مسجد سے نکل رہے تھے، میں اکیلے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا دیکھیے حضور سے کہوں گا کہ حضور دعا کر دے، میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ حضور سے کہنا کہ بیٹے کی مغفرت کی دعا کر دے۔ حضور نے ان سے مخاطب نہیں، حضور خاموشی سے اٹھے مصلی سے اور باہر آئے۔ حضور نے اپنی نالین شریف جسے چپل شریف کہتے ہیں اسے پہنے اور پہن کر کے حضور جب باہر نکلے نا، جیسے حضور باہر نکلے جناب ابو طلحہ پیچھے پیچھے بولے میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی، حضور کو روکو، روک کر کے کہوں کہ حضور میرا بیٹا انتقال کر گیا۔ حضور کو ٹینشن ہو رہا ہے، میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی حضور سے بات کرنے کی۔ کیسے ہمت پڑتی؟ میرے امام نے کہا تیرے آگے یوں ہیں دبے بچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ حضور کے سامنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ایسے ہی کھڑے ہوتے تھے جیسے لگتا تھا منہ میں زبان نہیں ہے، فرماتے نہیں ہے لگتا تھا جان ہی نہیں، ایسے سائلنٹ کھڑے ہوتے تھے۔ ابو طلحہ کہتے ہیں میں ادب میں پریشان تھا، میں کیسے کہوں۔ اچانک حضور جب اپنے حجرے کے قریب پہنچے، کمرے کے سامنے پہنچے تو خود بخود اپنی مرضی سے اللہ کے نبی نے پڑھے اپنے آپ کو موڑا اور مڑ کر کے ابو طلحہ کو دیکھا اور حضور نے جملہ ارشاد فرمایا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ابو طلحہ مبارک رکھو، تمہاری بیوی نے میرے ایک جملے پر عمل کیا ہے رات میں، تمہاری بیوی نے میری محبت میں ایک میری تعلیم پر عمل کیا ہے، میرے کہے ہوئے پر عمل کیا ہے۔ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ رات ہی میں تمہاری بیوی کے پیٹ میں اللہ نے اس مرنے والے بیٹے کا بدن عطا فرما دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی اس پر عمل کرے کہ حضور جو دے وہ سے لے لو تو حضور دیتے کتنا؟ ایک لاش رکھی ہوئی ہے، دوسرے کا انتظام ہو گیا۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، حضور جو دے وہ سے لے لو۔ ہاں تو سبحان اللہ، حضور جو دے وہ سے لے لو۔ میری ماؤں میری بہنوں، حضور نے کیا دیا تھا؟ اپنی بیٹی فاطمہ کو۔ گھر اجڑ رہے ہیں اس لیے باتیں کر رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے اس لیے باتیں کر رہا ہوں۔ جب بیٹیوں کی شادی ہو جائے نا تو ماؤں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کو نصیحت دے، اے میری بیٹی تو میری بیٹی تھی ہے، اب تو کسی اور کی بیٹی، کسی اور کی بیوی، کسی اور کی بہن، اب یہ تیرا جو گھر ہے نا یہ مسافر خانہ، تیرا اصلی گھر وہی ہو گیا۔ بلکہ بزرگوں نے تو یہ فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو توڑنے سے بچانے کے لیے سسرال کے معاملات میں میکے کے لوگوں سے جھوٹ بولا کرے، اپنی تکلیفوں کا اظہار نہ کیا کرے۔ اگر اپنی سسرال کی تکلیفوں کو وہ برداشت کرتی رہیں گی تو اللہ ان کی اولادوں کو جنت میں آرام سے رکھے۔ آنے والی ان کی بیٹیاں، ان کی بیٹے جو ہے نا وہ بڑے پرسکون لائف گزاریں گے۔ ہمارے یہاں دقت ہوتی ہے کہ سسرال کے معاملات کو ہم میکے میں جس طریقے سے بیان کرتے ہیں، پھر مائیں کے لیے بیٹھ میرے گھر میں بیٹھ، جہاں 10 لوگ کھا رہے ہیں میری بیٹی تو بھی کھائے گی۔ بھائی کہتا ہے اس کے ہم چھپر کو بکوا دیں گے، اتنے لوگوں سے میرے تعلقات ہیں، پھر کیس کا معاملہ آتا ہے، روزانہ اس قدر اختلاف دقت ہو جاتی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا مخدومہ کائنات مخدومہ فاطمہ سے، اے فاطمہ یہ گھر، اس گھر کا دروازہ اسی وقت کھلے گا جب تمہارے ساتھ تمہارا شوہر علی آئے گا۔ تجھے میں نے علی کے حوالے کیا۔ حضور کی یہ تعلیم عورتوں نے دی تو ان کے معاملات کتنے بلند ہوئے۔ حضور نے فرمایا اے عورتوں اپنے شوہر کی بغیر اجازت کے، سنیں آپ، اپنے شوہر کی بغیر اجازت کے، مجھے جملہ کہنا ہے، گھر سے باہر نہ نکلا کر۔ اگر تمہارا شوہر کہہ دے اے میری بیوی تم گھر پہ رہنا، ان ضرورتوں کو چھوڑ کر کے بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلنا، یہ میری تاکید ہے، تو خدا کی قسم تم اس تاکید کو اللہ اس کے رسول کی تاکید سمجھنا، یہ شوہر کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ پھر اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آئیے لے لیتے ہیں مدینہ شریف، چلیں گے انشاءاللہ۔
मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, तुम्हारा इसी में फायदा। रसूल से हट करके कोई कदम उठाया आप भाई होकर के तो दिक्कत हो जाएगी, बहन होकर के तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। तुम्हारी परेशानियों को कोई शेयर नहीं करेगा, सब तफरीह देंगे तुम्हारी परेशानियों के, तुम्हारे गुजरे हुए रिश्ते को देख करके कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। जो काम आने वाला वो परवरदिगार है।